السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پہلا اجلاس ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور پنجاب اسمبلی میں آج ایک طرف اراکین مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں بیٹھے رہے، اور دوسری طرف اپوزیشن جن کو آج نام دیا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا۔ تو دونوں پارٹیوں کے اراکین نے قائدین کے، حالانکہ سنی اتحاد کونسل کے قائد صاحبزادہ صاحب ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھی، اور مریم نواز کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھے انہوں نے میاں نواز شریف کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھی، اور گیلری سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگائے گئے، اور اس کے علاوہ جب رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ آج کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، تو مریم نواز شریف نے تو کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نیا دور شروع ہوگا اور خوشحالی آئے گی، اور دعا بھی انہوں نے یہ کی۔ دوسری طرف دوسرے اراکین نے عمران خان کی جماعت کو پھر نشانہ بنایا اور ان پہ الزامات لگائے، تانے دیے ان کو، اور ان کے نام بگاڑ کر لیے۔ تو یہ سلسلہ پھر دیکھیں تیزی پکڑ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو نعرے بازی اور ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور اسمبلی کا جو اجلاس یہ آنے والا اجلاس ہے یہ کافی گرم رہے گا، اور شدید اختلافات بھی کھل کر سامنے آئیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی آج پھر آباد ہو گئی ہے، یہ اسی طرح آباد رہے، اور یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ کسی طرح کم ہو جائیں۔ نئی جو مریم نواز شریف کی قیادت میں نئی حکومت بنے گی، ہم توقع کرتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو جذبات ہیں اور جو ان کی پاور ہے، جو اس سے پنجاب میں ایک دفعہ پھر چینج آئے گی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بزدار اور پرویز الہی کی جو باقیات ہے ان کو ہم صاف کریں گے۔ باقیات سے مراد ممبران کو تو صاف نہیں کر سکتے، ممبران تو ساتھ آ کے بیٹھ گئے ان کے، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط پالیسیاں اپنائی اور رکاوٹ بنے، سسروی کا ترقیاتی کام سسروی کا شکار ہوئے، تو ان میں اگر وہ بہتری لا سکتے ہیں اور لاتے ہیں تو عوام کی پذیرائی ان کو حاصل ہوگی۔ دوسری جانب رات کو پھر ایک بریکنگ نیوز یہ آئی کہ کمشنر راولپنڈی نے جو بیان دیا تھا اور دھاندلی کا جو الزام لگایا تھا، بیان انہوں نے چینج کر دیا۔ چینج کرنے کے ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ یہ پی ٹی کے کسی رہنما جس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے ان کو اکسایا اور کوئی سبز باغ دکھائے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے اس غلطی پہ قوم سے بھی معافی مانگی۔ اب ان کو معافی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اتنے بڑے عہدے پہ کا شخص اور اتنا تجربہ کار، وہ ایسی غلطی ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب جو بال ہے وہ عدالت کے کورٹ میں، عدالت ہی وہ بھی کورٹ ہے اور عدالت بھی تو عدالت جب فیصلہ دے گی کہ ان کو کیا سزا ہونا چاہیے، ان کو معافی ملتی ہے تو تب رائے اور ہو جائے گی عوام کی، اور اگر اس کو سخت سے سخت سزا، جیسے کہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے چوک میں لٹکایا جائے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر عدالتوں پہ کے فیصلے پہ بات چلی گئی ہے، لیکن اس کا تاثر جس طرح کے بڑے چینلز پہ اینکرز نے، تجزیہ نگاروں نے دیا کہ یہ تو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں نکاح کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ آپس میں اقتدار کے لیے جو وہ کوشش کر رہے تھے، ایک پارٹی بھی اقتدار تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی اور دوسری پارٹی بھی، تو ان کو راضی کرنے کے لیے یا پینک کریٹ کیا گیا تاکہ وہ آپس میں جلد سے جلد رشتے استوار کر لیں تاکہ حکومت چلے، نہیں تو پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی خطرات منڈلانے لگے تھے۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اب
افہام و تفہیم کے بعد پنجاب اسمبلی میں ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اب حکومت بھی بن جائے گی، اور امید یہی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ، اور یہ تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی اور پنجاب کی بھی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو یہ پھر ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گی اور پنجاب کا دوبارہ ایک نعرہ جو انہوں نے لگایا ہے ان کو تکمیل تک پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ماضی میں آپ نے اگر میرے تجزیے دیکھے ہوں گے تو میں ہمیشہ ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں، اور کل انہوں نے پھر جو بلنڈر کیا ہے، پتہ نہیں ان کی قیادت سے ایسے فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں، اور ایسی سوچ ان کی کیوں ہے جس پہ مخالفین اگر جو بیان دیتے ہیں کہ یہ تو ملک دشمنی پہ مبنی بیانات ہیں، بیانیہ ہے، یا تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے جو کل بیان دیا کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے، IMF کو لکھیں گے کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو قرضہ ان کو اس شرط پہ دیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ IMF کو خط لکھا جائے گا اور ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ جن حلقوں کی دھاندلی کی شکایت ہے اس میں کیا کیا جائے، ان حلقوں کا آڈٹ کرایا جائے۔ تو اس پہ اپوزیشن نے ان کو آڑے ہاتھ لیا کہ یہ جیسے کہ ماضی میں انہوں نے پہلے IMF کو وہ تو ایک آڈیو کال جو تھی وہ لیک ہو گئی تھی، اور آڈیو کال میں یہ ان کا شوکت ترین صاحب کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو لون ہے یہ ریلیز نہ ہو اور پاکستان مشکلات میں رہے۔ تو ہے تو یہی کہ نظر تو یہی آئے گا، سب یہی دیکھیں گے کہ عمران خان IMF کو اگر لکھیں گے تو پاکستان کو لون نہیں ملے گا، لون نہیں ملے گا تو یہ جو مشینری ہے یا حکومت چلے گی نہیں، ہماری حکومت کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو ملک کو کیسے چلایا جائے گا۔ یہی سوال کل کسی چینل پہ پروفیسر صاحب سے کیا گیا، پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب سے، تو انہوں نے تو پتہ نہیں وہ سوال کو سمجھ نہیں سکے یا جواب انہوں نے جان بوجھ کر یہی دیا کہ ہمیں ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ IMF کے پاس ہم کیوں جائیں، اگر IMF کے پاس ہم نہیں جائیں گے تو ہم خود سے کوشش کریں گے اور اپنے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ملک کی ترقی، اور جیسے ہو ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس سے ہمارے لیے یہ راستہ کھل جائے گا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اب عمران خان کا کیا اس میں منصوبہ ہے؟ عمران خان اگر میں کہوں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، جیسے اسی پروگرام میں ولید اقبال نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا 2013 میں کہ 4 حلقے کھول دیں، اگر 4 حلقے وہ کھول دیے جاتے تو 126 یا کتنے دن کا دھرنا ہوا ہے وہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ ابھی بھی عمران خان اگر IMF کی طرف سوچتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملات ہوں، عمران خان کو چاہیے یہ کہ وہ معاملات کو بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے حوالے نہ کیا کریں، اور لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے، عدلیہ کو بھی اور اداروں کو بھی، کہ ہم آپس میں اس طرح رہیں کہ معاملات باہر نہ نکلیں اور کوئی مجبور نہ ہو کہ وہ ان اقدامات کے لیے سوچے یا اقدامات پہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ PTI کی قیادت بھی اس پہ دوبارہ غور کرے گی اور اس پہ سوچے گی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور امید یہی ہے کہ وہ اپنا نظریہ چینج کریں گے اور خیال چینج کر کے ملک ایسے حالات کی طرف نہیں لے کر جائیں گے کہ جس سے بد مزگی پیدا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ جمہوریت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو یہ اسی طرح رواں دواں رہے اور ملک ترقی کرے۔ والسلام۔